السلام علیکم 10th کلاس. ہم باب نمبر 13 ماحول و انتظام کے تفصیلی سوالات کر رہے ہیں. کل ہم نے پہلا سوال آلودگی کی اقسام کیا تھا، جس کی 2 قسمیں میں نے آپ کو پڑھائی تھیں. آج میں اس کی تیسری قسم آپ کو پڑھاؤں گی اور وہ ہے صوتی آلودگی. اس کے لیے آپ اپنی بک کا پیج نمبر 113 کھولیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آلودگی کی 3 اقسام ہیں. فضائی آلودگی جو کہ فضا میں آلودہ گیسوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور آبی آلودگی جو کہ پانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ آج ہم نے صوتی آلودگی کے بارے میں پڑھنا ہے. صوت آواز کو کہتے ہیں، تو آواز کے بے ہنگم شور سے صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے. آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ آلودگی کی اقسام بھی وجود میں آنا شروع ہو گئیں. ان میں سے ایک قسم صوتی آلودگی ہے جو ارد گرد کے ماحول میں شور پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی صوتی آلودگی ہمارے گرد و نواح میں شور پیدا ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور ایسی آلودگی جو کہ ارد گرد کے ماحول میں شور پیدا ہونے کی وجہ سے ہو اس کو صوتی آلودگی کہتے ہیں. صوتی آلودگی کے اسباب کہتے ہیں وجوہات. کن وجوہات کی بنا پر صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے؟ تو ہماری آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر خاموشی اور پرسکون مقامات کا ملنا مشکل ہے، اور مناسب آوازوں سے واسطہ پڑنا ایک معمول کی بات ہے. تاہم شور و غل کی آلودگی کے چند ذرائع جن میں اس کا احساس شدت سے پایا جاتا ہے، ان میں زیادہ اہم موٹر گاڑیاں، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز، تعمیراتی کام اور بعض صنعتیں ہیں جن کے شور کی وجہ سے صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے. سب سے پہلے گاڑیوں کے شور کے بارے میں بات کرتے ہیں. گاڑیوں کا شور. صوتی آلودگی میں گاڑیوں کا شور نمایاں حیثیت رکھتا ہے. یہ شور سفر کو کٹھن امیز اور اعصاب شکن بنا دیتا ہے. کٹھن امیز کہتے ہیں دشوار گزار، اور پٹھوں کو کھنچاؤ پیدا کرنے والا. یعنی اس کی وجہ سے سفر مشکل ہو جاتا ہے اور پٹھے جو ہیں وہ کھنچ جاتے ہیں. ویگنوں اور بسوں کے بلا ضرورت ہارن کا شور اور ٹیپ ریکارڈر کا استعمال صوتی آلودگی میں مزید اضافہ کرتا ہے. یعنی ویگنوں اور بسوں میں جو لوگ بغیر ضرورت کے ہارن بجانا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹیپ ریکارڈ وغیرہ چلانا شروع ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی صوتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر 2 پہ تعمیراتی شور. پاکستان کی ترقی میں تعمیراتی صنعت نمایاں کردار کی حامل ہے. غیر تعمیراتی سرگرمیوں یعنی عمارات بنانے کے کاموں کے دوران ساز و سامان، گاڑیاں، کارکن اور معمار کہتے ہیں عمارتیں بنانے والوں کا شور آس پاس بسنے والوں کے لیے پریشان کن ہے، یعنی ان کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے. صنعتی شور. صنعتی یونٹوں میں کمرے میں بند مشینوں کے چلنے سے شور زیادہ پیدا ہوتا ہے، جس کا کارکنوں کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. ان میں سب سے اہم نیند کا پورا نہ ہونا ہے. نیند نہ آنے کی وجہ سے اگر انسان پرسکون نہ ہو تو اٹھنے کے بعد وہ تھکاوٹ کا احساس محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ذہنی تناؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والی جسمانی بیماریوں کی ایک اہم وجہ جو ہے وہ ماحول میں شور و غل ہے، جن میں معدے کا اثر اور بلڈ پریشر عام طور پر یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. فضائی شور ہماری زندگیوں اور خوشیوں کی تکمیل کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے. یعنی یہ جو فضا میں پیدا ہونے والا شور ہے یہ ہماری خوشیوں کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا جا رہا ہے. شور و غل کی آلودگی سے انسان کی تحریکی صلاحیتیں، تحریکی کسی چیز کو پیدا کرنے کی جو خوبیاں انسان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کی جاتی ہیں وہ ناکارہ ہو جاتی ہیں، اور وہ کام بھی مناسب اطمینان بخش طریقے سے نہیں کر پاتا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا صوتی آلودگی تھا. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا اور لکھنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.